ویورز، اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ راستے میں ایک نشیب میں اترتے وقت اس کی گاڑی ایک بڑے ٹرک سے ٹکرا گئی۔ گاڑی الٹ گئی اور حادثے میں بلقیس اور اس کے بڑے بیٹے کے سوا کوئی بھی نہ بچا۔ بلقیس شدید جسمانی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی جبکہ اس کے بیٹے کو معمولی چوٹیں آئیں۔ بلقیس کو جب کچھ بہتری ہوئی تو معلوم ہوا کہ اس کے بیٹے کے سوا اور کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکا تھا اس حادثے میں، تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس کے آدھے جسم کو فالج ہو گیا تھا اور وہ 3 سال ہاسپٹل میں رہی جبکہ اس کا بیٹا 2 ماہ بعد ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ دن گزر رہے تھے اور وہ ایک بوجھل پہاڑ کی مانند ہو گئی تھی۔ اتنے سالوں کے بعد ہاسپٹل سے نکلی تو وہ ایک ویل چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ وہ جسمانی طور پہ مفلوج ہو چکی ہوئی تھی۔ اس کا بیٹا اسے لینے کے لیے آیا۔ راستے میں آتے وقت اس کی گاڑی الٹ گئی اور وہ اسی جگہ مر گیا۔ جب بلقیس کو پتہ چلا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور یہ سوچ کر کہ اس دنیا میں اب وہ اکیلی رہ گئی ہے، بہت زیادہ غمزدہ ہو گئی۔ ہاسپٹل کے عملے نے اس کے بھائی شہر رابطہ کیا جہاں وہ کپاس چنا کرتے تھے، چنانچہ اس کا باپ اور بھائی آئے اور اسے لے گئے۔ زیان جو کہ اس کا سوتیلا بیٹا تھا وہ آیا اور اپنے باپ کی جائیداد لے گیا۔ اس کے ساتھ اس کی نانی یعنی کہ حمنہ کی ماں بھی تھی۔ جب بلقیس نے اسے دیکھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، خالہ کیا تجھے تیری وہ بات یاد ہے کہ اگر مخلوق سے حقیقت چھپ سکتی ہے تو خالق سے قطعاً نہیں چھپ پائے گی؟ اس نے کہا ہاں۔ اس پر بلقیس بولی، مجھے اجازت دو کہ میں حقیقت حال سے پردہ ہٹا دوں۔ اس نے انکشاف کیا کہ میں نے ہی حمنہ کا قتل کیا ہے۔ جس وقت حمنہ اوپر والی منزل پر پہنچی تو وہ بخار کی تپش کی وجہ سے کپ کپا رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھول دیا اور ہماری لڑائی شروع ہو گئی، اس بات کو جانتے ہوئے بھی کہ وہ بیمار تھی اور میں مقابلے کی تاب نہیں لا سکے گی۔ میں اٹھی اور حمنہ کے ساتھ ہاتھا پائی شروع کرنے لگی، مگر کمزوری کی وجہ سے حمنہ بے بس ہو گئی۔ میں نے اسے دروازے کے دستے کے اوپر دبا دیا جس سے اس کا پیٹ پھٹ گیا اور خون کا فوارہ پھوٹ پڑا اور وہ گر گئی۔ جب مجھے اس کی موت کا یقین آ گیا تو میں نیچے ننھے زیان کے پاس اتر آئی اور اسے گود میں لے لیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ کئی سال بیت گئے اور دیکھو مجھے میرے فعل کی سزا مل گئی۔ یقیناً اللہ نے مجھ سے بہت سخت انتقام لیا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو بھی کھو دیا، اپنی ساری اولاد سے محروم ہو گئی، اپنے شباب اور تندرستی کو بھی گوا دیا، اور اب خالہ آپ مجھے معاف کر دو۔ حمنہ کی ماں بلقیس کے منہ سے حمنہ کی موت کے بارے میں دردناک حقائق سن کر تڑپ اٹھی اور بلقیس کو مزید بددعائیں دیتے ہوئے کہنے لگی، یہ دنیا کی سزا ہے اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تمہیں آخرت کی سزا بھی دے اور تجھ سے میری مظلوم اور بے بس بیٹی کا بھرپور طریقے سے انتقام لے۔ بلقیس اب اپنے آبائی گھر میں واپس آ گئی تھی۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ پھر باپ بھی فوت ہو گیا، بس ایک بھائی ہی باقی رہ گیا تھا۔ جب تک باپ زندہ رہا تو بلقیس کی تمام جائیداد کی دیکھ بھال کرتا رہا، مگر اب باپ کے گزر جانے کے بعد سوائے اس ایک بھائی کے اور کوئی بھی نہیں بچا تھا۔ بھائی کو بھی جیسے ہی پاور آف اٹارنی کا مالک بنا دیا، وہ تمام جائیداد کو اپنے طریقے سے اپنے ہر جائز ناجائز مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگا۔ جب بلقیس کے بھائی نے بلقیس سے ہر چیز وصول کر لی تو عیاش پرستیوں میں گم ہو گیا اور اب بلقیس کو ایک بیکار چیز سمجھ کر ایک کمرے تک محدود کر دیا اور بہن کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا خیال نہ رکھتا تھا۔ اور اب بلقیس اہل خیر کے صدقات و زکوٰۃ کی مرہون منت ہو کر رہ گئی تھی، یہاں تک کہ ایک دن تنہا موت کی وادی میں چلے گئی۔ اس کی موت کا علم اس وقت ہوا جب اس کے جسم سے بدبو اور کمرے سے تعفن پھیلنے لگا۔ ظالم اپنا بدلہ ایسے ہی پاتا ہے اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور باقی رہنے والا ہے۔ بے شک اللہ کی پکڑ بہت زیادہ مضبوط ہے۔ ویورز، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جو آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ مزید آنے والی ویڈیوز تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔